آہستہ آہستہ نسلیں کیا ہو جاتی ہیں؟ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور کیوں خراب ہوتی ہیں؟ کہ جو شیطان ہے، دونوں قسم کے شیطان، چاہے وہ جنات میں سے ہوں چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں، وہ اپنی محنت نہیں چھوڑتے. تو اب ہمارے باپ دادا نیک تھے، ہم نیکی میں ان سے کم، اور اگلی نسل ان سے بھی کم. اور اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ اللہ نے کافر کے لیے تو آخرت رکھی ہے جہنم کا عذاب، لیکن جو ایمان والے دنیا میں جب بدعمالی اختیار کرتے ہیں من حیث القوم، تو ان کو دنیا میں سزا ملتی ہے، آخرت میں تو ملے گی، دنیا میں بھی ملتی ہے. کیونکہ وہ مقتدا تھے، وہ رہبر تھے، ان کو دوسری قوموں نے فالو کرنا تھا، غیر مسلم قوموں نے. اس کی ہمیں بنی اسرائیل سے مثال ملتی ہے کہ اللہ نے جب بنی اسرائیل خراب ہو گئے تو اللہ نے ان کو فرعون کا غلام بنا دیا، اور خوب دھنائی لگی ہے بنی اسرائیل کی، بہت ظلم ہوا بنی اسرائیل پر. جب ظلم سہتے سہتے تنگ آ گئے تو پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے قبول کیا ہے کہ کوئی نبی آئے ہمارے اندر. اگر اللہ ویسے ہی بھیجتے تو پتہ نہیں یہ مانتے بھی کہ نہیں مانتے. پھر اللہ نے ان سے قربانیاں لی، پھر ان کا دوبارہ سے عروج ہوا ہے، اور پھر اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ اگر تم نے دوبارہ بدعمالی اختیار کی تو میں دوبارہ تمہیں پس کر دوں گا، دوبارہ ذلیل کر دوں گا. پھر اللہ نے ایک دفعہ ذلیل کر کے دوبارہ ان کو عزت دی، اور پھر دوبارہ جب ان کا زوال ہوا تو اللہ نے کہا کہ اب تمہیں دوبارہ عزت کبھی بھی نہیں ملے گی، قیامت تک تم پر کوئی نہ کوئی مسلط رہے گا. اور اب یہودی نام گالی بن چکا ہے. یہودی کے خلاف آپ فرانس میں چلے جائیں، وہ لوگ بھی بولیں گے یہودی 2 نمبر ہوتے ہیں. ایران میں چلے جاؤ، وہ بھی بولے گا یہودی کیا ہوتا ہے، 2 نمبر ہوتے ہیں. ویسے تجارت میں 1 نمبر ہوتے ہیں وہ، مالی لین دین میں، کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی نیچ حرکتیں کر کے اپنا امیج خراب نہیں کرتے، وہ بڑی بڑی 2 نمبریاں کرتے ہیں. ایک دفعہ ایک بندہ آیا میرے پاس، چور تھا وہ، تو مجھ سے اس نے پیسے لیے 2-4 ہزار. مجھے نہیں پتا تھا یہ بہت بڑا چور ہے، تو واپس لا کے دے دیے 2-4 دن کے بعد. مجھے کسی نے بتایا کہ یہ تو چور ہے، یہ واپس نہیں دیتا. تو میں نے کہا یار آپ نے واپس کیوں دے دیے؟ اس نے کہا یہ 2-4 ہزار روپے کی ہم چوریاں نہیں کرتے. اس نے کہا یہ 2-4 ہزار روپے ہم کسی کے نہیں کھاتے، جب ہم کھاتے ہیں تو لمبا ہاتھ مارتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو یہودی لوگ ہیں نا، یہ بڑے ڈسپلن اور امانت دار اور معاملات میں صاف، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہیں. جہاں بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں نا، تو یہ کہتے ہیں ملکوں کو کھاؤ، قوموں کو کھاؤ، 1-2 بندے کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ملکوں کو کھاؤ. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہی حال کہ نسل آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. آہستہ آہستہ برائی آئی، اور وہی برائیاں ان میں بھی آ گئیں جو پہلے قوموں میں تھی. وہ برائی کیا؟ بت پرستی، عقیدت میں غلو. دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہم سے سب سے پہلے جو چیز ریکوائرڈ ہے نا، اللہ کو سب سے پہلے جو مطلوب ہے وہ یہ کہ میرے ہو یا نہیں ہو، باقی سب چیزیں اس کے بعد ہیں. اور کافر کیا کہتا ہے کہ مذہب کو دوسرے نمبر پہ رکھنا ہے، پہلے دنیا دیکھنی ہے. ان کے ہاں مذہب سیکنڈری ہے، دوسرے نمبر پر ہے. کوئی چرچ چلا جائے ٹھیک ہے، نہیں جائے تو بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن پہلے کیا ہے کہ آپ کیا کماتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، آپ کا بزنس کیسا ہے. اور اللہ کہتے ہیں کہ پہلے کون ہے؟ میں ہوں، اس کے بعد باقی سب ہیں. میں نے بنایا ہے، یہ زبان میں نے دی، یہ آنکھیں میں نے دی، یہ کان میں نے دیا، اور یہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ میں نے پیدا کیا. اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. سورہ نحل میں یہ بھی فرمایا کہ وہ رب تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے باہر نکالتا ہے. لا تعلمون شیئا، اس وقت تمہیں دنیا کی کچھ بھی خبر نہیں ہوتی، تمہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کس پانی پہ مجھے بنایا گیا، کیسے اس پانی پہ میری آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، کلیجی یہ ڈیزائن کیے گئے، پھر کیسے میرے دل کی موٹر میرے سینے میں لا کے جکڑ دی گئی اور وہ کیسے پمپ کر رہی ہے. اللہ فرماتے تمہیں جب ہم نے دنیا میں لائے نا تو تم بن کے اسٹرکچر پورا تیار ہو چکا تھا، لیکن تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ کون ہے بنانے والا اور کون ہے کھلانے والا، یہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ کہاں سے آ رہا ہے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے. یہ سارے کام میں کر رہا تھا. بھی مجھے والدین تانے دیتے ہیں کہ ان کے بیان میں ہمارے بچے بیٹھتے ہیں تو غلط غلط باتیں سیکھ کے آتے ہیں. وہ غلط غلط باتیں کیا ہیں؟ گھر آ کے کہتے ہیں ابو میری شادی کر دو. کہتے ہیں بہت غلط غلط قسم کی باتیں سیکھ کے آتے ہیں. تو میں بچوں کو ان کے اپنے خرچے پہ شادی کا کہتا ہوں. میں جو کہتا ہوں نا
آج ایک خاتون اپنے بیٹے کو لے کر آئی میرے پاس, اتنا باریک سا لڑکا, بہت ہی چھوٹا سا, یہاں شاید بیان میں بیٹھا ہوا بھی ہو, تو وہ لے کر آئیں, یہ کہہ رہے میری شادی کر دو, آپ کے بیان میں بیٹھتا ہے. تو میں نے اس کا, بیٹا آپ کے پاس کچھ ہے؟ مجھے اس کی, بیچارہ اچھا لڑکا ہے, مذاق کر رہا ہوں, وہ دل پہ نہ لے لے اگر سن رہا ہے تو اس کی جو پینٹ تھی نا, اس کو دیکھ کے مجھے لگ رہا تھا کہ اس کو رشتہ نہیں ملے گا اس پینٹ میں. صحیح ہے نا, بہت بیچارے کی گھسی پٹی سی پینٹ, پتلی سی پہنی ہوئی تھی اس نے. بڑا اچھا لڑکا ہے, گپ شپ ہے میری اس سے. تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا شادی آپ ضرور کریں, لیکن کس کے خرچے پہ؟ اپنے خرچے پہ. اماں نے آپ کو پال پوس کے بڑا کر دیا, ذمہ داری پوری ہو گئی, اب بہو کس کے خرچے پہ آئے گی؟ آپ کے خرچے پہ. تو آدھی بات لیتے ہو, آدھی نہیں لیتے. ہاں اماں اپنے خرچے پہ کرا دے تو ثواب ان کو بھی ملے گا, لیکن اس میں یہ ڈر بھی ہوتا ہے نا کہ اگر اپنے خرچے پہ کرا دی تو پھر بالکل ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ نہ جائے کہیں. ابھی تو پھر بھی اس امید میں کچھ جاب واب کر لے کے شادی کرنی ہے, ورنہ بعض دفعہ ابا نے کرا دی تو بچہ پہلے سے سست ہوتا ہے, پوستی ہوتا ہے, وہ اور پڑ جاتا ہے آ کے. اب ابا کہنے لو پہلے اس کو پالو, اب اس کی بیوی کو بھی پالو. تو لیکن اگر کوئی باصلاحیت بیٹا ہے جو محنت سے پڑھ رہا ہے, دل لگا کے پڑھ رہا ہے, اور آپ کو پتا ہے ایسا سست نہیں ہے, تو پھر والد کو چاہیے کہ وہ اپنے خرچے پہ شادی کرا دے اس کی. اس میں آپ کو ثواب ملے گا, اس کی رزق میں اللہ تعالیٰ برکت دیں گے. مگر یہ چاہیے ہے, لازم نہیں ہے. تو یہ پورا مسئلہ ہے, اس کو اسی طرح بیان کیا کریں, آدھا نہ بیان کریں کہ بس کرا دو اور ابا سے ہی پیسے لے کے بھی کرا دو, بیوی کا خرچہ بھی ابا اٹھائیں گے, بچے سارے وہ بھی ابا. ابا نے آپ کو جوان کر دیا نا پال پوس کے, ابا کی ذمہ داری بولو بھائی ختم ہو گئی. اب پتہ ہے آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ جوان بیٹے کی, خود اس بیٹے کی ذمہ داری باپ پر نہیں ہے. باپ کے ذمے بیٹیوں کو کھلانا تو ہے جب تک بیٹی کی شادی نہیں ہوتی. بیٹا جب بالغ ہو جائے تو باپ کے ذمے اس کو کھلانا پلانا واجب نہیں ہے, کیونکہ اب اس پر خود کمانا فرض ہو گیا ہے. لیکن پھر بھی کھلا دیا کریں, ثواب ملے گا. ایسا نہ ہو کہ بیٹوں کو نکال دیں گھر سے. تو میں بیٹوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے باپ کا احسان ہے آپ کے اوپر کہ آپ کو کھلا رہے ہیں. وہ اللہ کہتے ہیں ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف آؤ, وہ تمہارا رب ہے, وہ تمہیں بلا رہا ہے مسجدوں کی طرف, وہ تمہیں کہہ رہا ہے میرے کلام کو سنو, میری باتوں کو سنو, اور آپ دلچسپی کس میں لے رہے ہیں؟ کھیل میں. تو یہ بھی وہ شیطان ہے جس کا اللہ نے سورہ ناس میں ذکر کیا, من الجنتی والناس, جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟